ہوئے ہیں، دیگر وقاری لال مالوی صاحب، دیگر حضرات اساتذہ کرام جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میں نام لے کر پکاروں کو ٹائم لگے گا. میں اب بلا کا خطاب دے رہا ہوں. خطابت کی دنیا کا نجر تابا، جنہیں استاد بڑی محبت سے سنا کرتے تھے، جنہیں استاد بڑے پیار سے سنا کرتے تھے. ڈی چوک میں جنہوں نے وہ محبت بھرے انداز میں استادوں کا محبوب کلام جنہیں استاد سنا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا پر استاد گرامی کی تو نگاہ شفقت تھی نا. علامہ کافی رحمت اللہ علیہ نے بھی نگاہ کاری کی. وہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں میاں صاحب شعر لکھے نا، تو آپ نے فرمایا شعر لکھنے کے لیے تو لکھے جاتے ہیں، پڑھنے واسطے منہ بھی کو بندے نے پترا والا چاہیے. علامہ کافی رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھ تو دیا نا، مگر پڑھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ فاروق الحسن کا انتخاب جو ہوا وہ اچھا ہوا. اب میں انہیں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. خطیب پاکستان، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطابات آپ سن چکے اور میرے مرکزی امیر محترم تشریف فرما ہے. وقت کی قلت کے بارے میں کوئی 10-20 جملے میں یہاں اپنی موجودگی میں سن چکا ہوں. میں صرف ایک ہی بات کر کے قبلہ میرے محترم کو دعوت دیتا ہوں. آج ختم مشکات کے موقع پہ وہ جید علماء کرام جن کے جوڑے سیدھے کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس موقع پہ میں حدیث جبریل میں سے بس ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ جب جبریل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. آپ سارے علماء کرام ہیں، جمعہ پڑھانے والے ہیں یا جمعہ کم از کم پڑھانا شروع کریں گے، علماء بن رہے ہیں. آپ بتائیے کہ خطبہ دینا عبادت ہے کہ اونچی بولیے، آپ کے نزدیک خطبہ دینا عبادت ہے؟ تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مسجد کے ممبر پہ ہو، وہ ٹیلی ویژن پہ ہو، وہ آپ کسی بند کمرے میں چھوٹی سی محفل میں ہو، آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی طرح بات کریں جس طرح آپ کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ بتائیے کہ کیا مالک کی یہ رضا نہیں ہے کہ اس کا دین تخت پہ آئے؟ کیا اللہ اور اس کا حبیب اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس کے دین کا نظام اس ملک میں آئے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جہاں پہ بھی بیٹھے اور کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، یہ ضرور سوچے کہ آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ نے پیغام دینا ہے انشاءاللہ. اور ایک ہی شعر کے ساتھ میں اپنے امیر محترم کو دعوت دے رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا حضرت کا سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ
یہ تصور کیجئے قبلہ امیر المجاہدین ملاحظہ فرما رہے ہیں خطیب پاکستان خطیب اسلام علامہ عارف نوری رحمت اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور خطیب جگر گوشہ خطیب پاکستان علامہ نعیم عارف نوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پھانسی کی جانب چلتے ہوئے سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج محمد عربی کے فقیر جناب اعلیٰ جامعہ غوثیہ نوریہ کے اندر اس عہد کے اوپر ہاتھ بلند کر کے کہا بس رسول اللہ کا دین بس رسول اللہ کا دین حسد میں آپ دینے جا رہا ہوں جگر گوشہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ اور آج صاحبزادہ محمد شاہد عارف نوری صاحب ہی کے نہیں محمد ندیم عارف نوری صاحب کے ہی نہیں ہم سب کے میزبان بھی ہم سب کے محبوب لیڈر بھی اور مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کی امید اور آنکھوں کا تارا جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی لبیک کے نعروں میں استقبال کیجئے لبیک لبیک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر وہ تمام علماء کرام وہ شخصیات جن کے سامنے میں اسی روڈوں پر اور انہی گلیوں میں خاک نشین رہا ہر اعتبار سے جن کے مجھ پر احسان ہیں اور میرے والد گرامی کے وہ ساتھی ہیں وہ دوست ہیں وہ ہم نوا ہیں میں نام لینا شروع کروں تو شاید 1 گھنٹہ لگ جائے اور میرے سر کا تاج ہے اور پچھلی لائن والے آگے والوں سے افضل ہیں اور آگے والے ان سے افضل ہیں اور ہم سب سے پیچھے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں
آپ نے سب نے جو مل کر ہمیں منصب دیا ہے، ہم آپ سب سے یہ دعا گو ہیں کہ یا اللہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جس نظریے کے ساتھ اور جو آپ کی امیدیں ہیں اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر چلنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو تو اپنے ان چند ساتھیوں سے ہے کہ جن کے ساتھ یہ اگلی لائن میں وہ بیٹھے ہیں، میں ادھر ہی روڈوں پر اور گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، مسجدوں میں اسی طرح بیٹھا کرتا تھا اور یہیں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ وہ آخری صف میں بیٹھا کرتا تھا۔ آج الحمدللہ مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو آخری صفوں والے تھے وہ انشاءاللہ میدان میں نکلنے والے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن میری تو آپ سے گفتگو ہے، میں تو ان کو نہ لفظ سنا سکتا ہوں، نہ میری کوئی جرت ہے، نہ میری کوئی بات ہے، میری اب آپ سے گفتگو ہے۔ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ آپ نے مکتب کا وقت گزار لیا، اب آپ میدان عمل میں آ گئے ہیں، اور اس میدان عمل میں آ گئے ہیں، اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جو اتنی تیز ہے کہ اپنی لپیٹ میں اس نے بڑی بڑی چیزیں لے لی، بڑے بڑے نظریے لے ڈوبے، وہ دنیا ہے۔ بس آپ ایک سبق لے کر ضرور اس دنیا کے پاس جائیے گا کہ ہر چیز قابل فروخت ہو سکتی ہے، نظریہ قابل فروخت نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نظریہ لے کر آپ گئے تو میں جس جگہ پر کھڑا ہوں میں آپ کے ہوتے ہوئے بہت مضبوط ہوں، اور اگر اس بات پر آپ قائم رہے تو یہ تحریک لبیک پاکستان جس جگہ پر کھڑی ہے وہ بڑی مضبوط ہے مستقبل میں، اور یہ جو آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا فخر آپ نے بننا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ اپنے نظریے پہ پختہ رہنا ہے۔ اگر وہ نظریہ جو امیر المجاہدین آپ کو دے کر گئے ہیں اور آپ ان کی تقاریر سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، سب سے زیادہ مخاطب انہوں نے آپ کو کیا ہے، نوجوانوں کو کیا ہے، اور آپ اس مدرسے سے نکلے ہیں، اس مکتب سے نکلے ہیں جس مکتب میں آپ کی عمر میں امیر المجاہدین ادھر سے باہر نکلے، اور انہوں نے اپنی گفتار اور اپنے کردار دونوں پر بڑی مضبوطی سے پہرا دیا۔ وہ بات ہرگز نہیں کی کہ جو کہیں تو پھر واپس لینی پڑ جائے، اور وہ کردار نہیں دکھایا کہ کوئی ایسے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا کہ جناب مولانا صاحب یہ کیسے بندے ہیں۔ یہ دو چیزیں استاد صاحب نے اپنی بڑی پختہ رکھی، تو پھر جب یہ پختہ رکھی اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اقبال کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ اللہ تعالیٰ سدا امتحان نہیں لیتا، پھر جو محنت کرتا ہے رب اس کو صلہ دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے اس نے صلہ دینا ہے، وہ کوئی بھی کرے، لیکن جو آپ نے محنت کر لی ہے نا اس کا صلہ تو مالک ہر وقت کے گزرنے کے ساتھ بڑا کر کے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جس دنیا میں جا رہے ہیں وہ بڑی تند و تیز ہے، وہ بڑی ہی خطرناک ہے، وہ ہر قدم پر ہر لمحے پر آپ کو آزماتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے علم پڑھا ہے اور عمل امیر المجاہدین کا دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ کہیں بھی نہیں بھٹکیں گے، آپ کو کوئی بھی خریدنے والا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ منظر بن رہا ہے کہ سینٹ الیکشن ہے۔ بھائی میں سیاسی ہوں، میں نے سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں، مکمل سیاسی ہوں میں الحمدللہ، میں نے آپ علماء کرام نے آپ کو تقریریں سنا دی ہیں، میں نے آپ سے سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں۔ بڑی مدت کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں خالص سنیت بیس کے اوپر پہلا سینیٹر کا جو فارم بھرا ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان کے پہلا وہ امیدوار ہے جو اسلام کا بھی ترجمان ہے، پاکستان کا حقیقی وارث ہے، اور پاکستان میں رہنے والے عوام کا خون چوسنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے آپ کو ریلیٹڈ تھوڑی باتیں سنانی ہے، اس لیے
کہ آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں آپ کو پتہ لگے کہ وہ دنیا آزماتی کیسے ہے، وہ چاہتے کیا ہیں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے خرید و فروخت کی سیاست ہے، ہر کوئی بک رہا ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا ڈیلر کچھ دن قبل رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس آ ٹپکا، اس نے کہا حضرت آپ نے امیدوار کھڑا کیا ہے، آپ کے امیدوار کو 56 ووٹوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کو 56 ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کا امیدوار ہم جتانے کے لیے تیار ہیں، آپ آنے والے الیکشن میں اور سینٹ الیکشن میں ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ بات کافی تک بڑھی اور پھر بات لالچ پر آ گئی۔ میں نے کہا نظریہ قابل فروخت نہیں ہے۔ پیسے آ گئے، میں نے کہا نظریہ قابل فروخت نہیں ہے۔ عہدے آ گئے، میں نے کہا نظریہ قابل فروخت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ نے میری کوئی پیشکش بھی قبول نہیں کی، آپ نے میرے کوئی چیز کو بھی قبول نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے مایوس اٹھایا ہے، اور میں بڑا مایوس ہوں آپ سے اور ناراض ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ہم سے خوش ہونا چاہیے کہ زندگی میں کسی ایسے شخص اور ایسی جماعت کے لوگوں سے تو ملا ہوں جن کو نہیں خریدا جا سکتا۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہمیں خریدنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ در مصطفیٰ پر آ جائے۔ میں نے کہا ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے جوتے بھی ساتھ میں رکھیں گے، ووٹوں کی کیا بات ہے، ساری چیزیں رکھیں گے، لیکن حضور کے در پر آ جائے۔ اب بات اس طرف لے کر جاتے ہیں جس مکتب سے آپ نکلے ہیں۔ استاد صاحب علامہ مولانا برادر مکرم خطیب پاکستان اور خطیب نقطہ دان علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث طاہر تبسم صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے استادوں کے ایک استادوں کا ذکر کیا ہے جنہیں جب بھی استاد صاحب فرماتے تھے نا استاد گرامی، تو اس سے مراد استاد محمد رشید صاحب ہوتے تھے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم استاد صاحب کے پاس سبق پڑھ رہے تھے کہ جامعہ نظامیہ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، دادا صاحب کے عرس کا موسم تھا اور نوجوان ڈھولوں پر ان کی عقیدت وہ چادریں لے کر دادا صاحب کی جانب رواں دواں تھے۔ کہتے ہم سبق پڑھتے پڑھتے مسکرا پڑے، جب ہم مسکرائے تو استادوں نے ہماری طرف دیکھا، کتاب بند کی، کہتے منڈے مسکراندے کیوں، ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا استاد جی یہ دیکھو منڈے کے بگڑے پا کے نا دادا صاحب کی طرف جا رہے ہیں، دادا صاحب کی طرف چادر لے کے جا رہے ہیں۔ جو استاد صاحب کہنے لگے چلو یہ جڑے جذبات نے بڑے پاکیزان، انہاں نوں سیدھی راہ دینے والا کوئی نہیں، انہاں نوں سیدھی راہ دینے والا کوئی نہیں۔ فطرت بیٹھی کول مسکرا رہی سی، انہوں نے کہا تواڈے سامنے بابا بیٹھا، اے دین لگا سیدھی راہ۔ کہ پھر ایک وقت آیا اساں دیکھیا کہ فیض آباد کے اندر منڈے اس طرح نچدے ہوئے حضور دے نام تے جان دتی، لبیک دے نعرے لاندے حضور دے جان لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور آج بھی فطرت مسکرا رہی ہونی، کیا اتنے کلیاں خوبصورت پھول آج اس مرکز کو نکل کے جا رہے ہیں، اسی انہوں نے مخاطب کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے وفاقی وزیر بیٹھا ہے، کوئی انہوں نے مستقبل دا صدر پاکستان بیٹھا ہے، کوئی وہ بیٹھا ہوا جس نے اس امت نو واپس فلسطین لے کے دینا، کوئی وہ بیٹھا ہوا کہ جس نے کشمیر دیا بیٹیاں دے سرہ تے جا کے چادر رکھ لی، کوئی وہ بیٹھا ہوا کہ جس نے برما دیا روندیاں بچیاں دے آنسو بوجھ رہے ہیں، اور کوئی وہ بیٹھا ہوا کہ جس نے دہلی دے لال قلعے تے جا کے پاکستان دا جھنڈا لگانا۔
जिंदाबाद 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 मैं किबला अमीरुल मुजाहिदीन को एक गल पूछी, सब ने अपनी जिंदगी जाना और हर चीज़ की ज़रूरत होनी उन्होंने। मैं कहा जनाब इतने मसाइलन इन्हों का हल की है। आपने फरमाया वसाइल तो बेनियाज हो जाना, रब के उत्ते नजर रखना, इन्होंने सारे मसाइल का हल है। बस सिंपल जवाब दिता। आपने फरमाया कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इन्होंने सारे वसाइल तो बेनियाज होके रब के उत्ते यकीन रखना, यही सारे मसाइल का हल। बस इतनी सी बात है। ते तुहानू मैं कहांगा तुसी अपनी जिंदगी जा रहे हो, सारे मसाइल का हल रब की जात में समझना और असा तवक्कुल दे उत्ते यकीन रखना। रब रायगान ही जान देगा। सुखी रोटी खानी पैंदी और असी खान पे फख्र करते हैं, रोटी खानी पैंदी मौला अली ने खाती, असी खान पे फख्र करते हैं। मैं बाबा जी ने क्या, मैं कहा जनाब असी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हजूर का निज़ाम लियाण वास्ते अजे बहुत दूर आ, पिछे सानू वसाइल की जरूरत है और उन्हें वसाइल की जरूरत है जिन्होंने ते बड़ियां गड्डियां, बड़े जनाब डेरे, बड़े मामलात, बड़े ये वो। आपने फरमाया जे के सारे वसाइल आ जान, इखलास मुक जावे तो उस बारगाह चौड़ा दिया जावे की करेगा? मैं कहा जी फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। फरमाया सारा कुछ आएगा लेकिन पहले हजरत बिलाल की तरह काबे की गलियां सीने ते पत्थर रख के आहद आहद करना पड़ेगा। फिर फरमाया बिलाल को काबे की छत एक दिन चढ़ाई देता जाता, फिर हजरत बिलाल को जनाब काबे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल कर ही देता जाता। मैं तो अर्ज करने लगा जिस मुआशरे तुसी जा रहे हो हुण तो नहीं, पहले इस तरह होता सी कि लोग कहते हैं ओ मौलवी हुण सोच समझ के बोलते हैं, हुण सोच समझ के बोलते हैं, उन्होंने पता कि ये मौलवी कौन है। और सी कोई बदनामी उन्होंने देखे नहीं सी मौलवी। उस्ताद साहब फरमाते सर अपनी शनाख्त नहीं खत्म करनी। आखिरी वक्त तक लोगों ने कहा जी बड़ा हफ्ते इकबाल है, बड़ा इकबाल से तुहानू दस्तरत है, बड़ी जनाब सारे मामलात हैं, बड़े बड़े आलिम हो। आपने मैं सारियां गल्लां अपनी जगह, मैं अंदरों कट्टर मुल्ला हां, अपनी शनाख्त खत्म नहीं की। तुसां जिस भी दुनिया के अंदर चले जाओ तुसां ये कहना कि मैं अंदरों कट्टर हुजूर दा आशिक रसूल हां, कट्टर मुल्ला हां, सानू फखर है इस मुल्ला हां। असी वो नहीं कि जिन्होंने ने अमेरिका तो एक फोन किया तो उन्होंने कहा यस सर, असी सारी दुनिया में सामने आके आका कि सितमगर के आगे न सर झुका है ना झुकेगा, सितमगर के आगे जो कहा है वही करेंगे। बस हमने इतनी सी बात की है कि जो कहा है, जो हुजूर के साथ आदो वफा का पैमान बांधा है वही करेंगे। बाकी अल्लामा इकबाल ने कहा था जो सख्ती है मंजिल को सामाने सफर समझे, अवाए तन आसानी ना पैद है वो राही। मैंने कहा इकबाल आपकी रूह के साथ मादरत के साथ। अब बाबा जी ने वो लश्कर तैयार कर दिए हैं कि पिंडलियां टूटी हों, आंखें निकली हों, हाथों में इश्क की चूड़ियां हों, ठीक है, इश्क की मांगा जिन्होंने बात कड़ी गई था दूसरी चूड़ियां नहीं, सारी चीजें मौजूद हों। फिर पूछा जाए कि तुसी लब्बैक आ रहे हो तो कहना पीछे हट के कहा ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीरुल मुजाहिदीन का एक एहसान कि आपको आपकी शनाख्त देकर गए। कोई कहीं भी कई बात करे आखिर में आके कहता है कि जनाब मानना पड़ जाता है कि ये लब्बैक वाले काबिल फरोख्त नहीं है। वो खुद बैठ कर मान रहे हैं कि यार ये बिकेंगे नहीं और ये छुटेंगे नहीं। उसने कहा जी आपका वोट जाया चला जाएगा। मैंने कहा हमने बड़ी तलाश की, हमने बड़ा आंख खोली कि यार कोई तो एक शख्स हो जो इस दीन के साथ मुखलिस हो, जिनको आप लेकर आए। मैंने कहा कोई एक शख्स तो हो जो इस वतन के साथ मुखलिस हो, कोई एक शख्स तो हो जो इस अवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। मैंने कहा मैंने पूरी नजर दौड़ाई,
اور پھر بعد نخواستہ جب دیکھا نون کی طرف تو وہ حضور کا وفادار تو نہیں تھا، وہ پاکستان کا وفادار تو نہیں تھا، وہ نواز شریف کا نوکر تھا۔ پھر جب میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف تو وہ نہ دین کا وفادار تھا، نہ ناموس رسالت کا وفادار تھا، نہ پاکستان کا وفادار تھا، نہ کشمیر کا وفادار تھا۔ وہ کشمیر کو یو این اے کے ذریعے حل کروانے والی نظریہ رکھتا تھا جو کبھی بھی نہیں ہوگا، 70 نہیں 170 سال بھی وہ اس نظریے پر کھڑا تھا۔ پاکستان کے نظریے پر مجھے پیپلز پارٹی میں بھی کوئی نہیں نظر آیا، زرداری کا کوئی چاکر نظر آیا۔ پھر میں نے عمران کی طرف دیکھا کہ اس کی جماعت میں سے کوئی ایسا شخص تو ہو کہ یہ میرا حق ہے، یہ سنیوں نے ہمیں 3 ووٹ دیے ہیں، ہمارے پاس 3 ہیں، کسی کے حق میں ڈال دے کہ یار یہ پاکستان کے لیے بہتر کرے گا۔ میں نے کہا پھر ہم نے سوچا کہ ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے۔ ان لوگوں میں کوئی دم نہیں ہے، ان لوگوں میں کوئی بات نہیں ہے، ان میں کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس ملک کے اندر پورا اتر سکے، جو اس اسلام کی کوئی خدمت کر سکے، جو اس عوام کے لیے کچھ کر سکے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں وہ اپنی رائے حق دہی اپنے امیدوار کے مقابلے میں استعمال کر کے باقی ضائع کر دینی ہے۔ ہم اگر نیچے سے ہاتھ ملا لیں تو کیا کچھ نہ مل جائے، لیکن ہم آپ کو کیا ملائیں گے؟ ہمارے پیچھے ہاتھ ملے۔ اتنی سی بات ہے، آپ نے بکنا نہیں ہے، پھر کائنات کی ہر نعمت آپ کی ٹھوکر میں آئے گی۔ نظریہ قابل فروخت نہیں رکھنا، بس باقی دنیا کے سارے معاملات ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور آخری بات، جلدی نہیں کرنی۔ بڑوں کا جانا چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے، اور خدا کی قسم جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بڑی آسانیاں ہیں۔ یہاں بیٹھے کام کریں، جہاں میں کھڑا ہوں خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہاں رہیں، پختہ کریں اپنے آپ کو، آخری حد تک لے جائیں کہ کینچیاں بھی چل سکتی ہیں، ناخن بھی کھینچے جا سکتے ہیں، آنکھوں کی پلکیں بھی اتاری جا سکتی ہیں، بال بھی نوچے جا سکتے ہیں، کنگھیاں بھی جسم پہ چلائی جا سکتی ہیں۔ سوچے وہاں بیٹھ کر کہ ہم نے اپنا نظریہ نہیں بیچنا، ہم نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے، ہم جس نظریے کے لیے کھڑے ہیں ہم نے اسی نظریے کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ بابا جی ایک دن میرے ساتھ فیصل آباد میں ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، مجھے کہنے لگے صاحب جی، میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگے مشکلیں کلیاں برداشت کی کیا سن؟ میں کہا جی ہاں، کلیاں کھول بھی تو کلیاں مبارک۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے دائیں کون چلتا ہے یا میرے بائیں کون چلتا ہے، اللہ آپ کو نکال کر نکھیڑ کر سامنے لے آئے گا۔ اور میں نے کہا جی کہ ہم کام کر کر آتے ہیں نا کوئی بھی، تو آپ آگے جب کہتے ہیں نا بلے 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 بلے، تو ہماری ہر چیز پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بلے بلے کس سے لیتے ہیں؟ بات کی استاد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کاش میرے استاد آج زندہ ہوتے، آج نورانی صاحب زندہ ہوتے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلتا، وہ یہاں سے مجھے آگے کہتے ہیں جیو شیرا، کہتے ہیں میری بات پتہ نہیں کہاں آگے نکل جاتی۔ بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کو شاباش دینے والے آپ کے اساتذہ اور آپ کے بڑے آپ کے ساتھ رہیں۔ یقین جانے انسان ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کر کے، ہم نے یہاں دوستوں نے منظر دیکھا، استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جی کتے دی رسی مالکا دے ہاتھ سے چھوڑے نا تو شیر نو بھی پہ جاتا، ٹھیک ہے؟ تے تساں اپنی رسی جڑی نا اپنے بڑے دے ہاتھ سے چڑھنی، اس تو بار نہیں۔ ایک آٹے واسطے بڑی بات ہے، اساں سارا کچھ کیتا لیکن اپنی رسی امیر المجاہدین دے ہاتھ تو سر کر نہیں دی۔ آپ نے اپنے بڑوں کا اس طرح خیال رکھنا ہے، وہ جو آپ کو کہیں وہ آپ نے ماننا ہے، اس بات کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ آپ اور میں چھوٹا سوچ سکتے ہیں، ہمارے بڑے کبھی چھوٹا نہیں سوچ سکتے، وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑی منزل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ استاد صاحب بڑے بڑے کاموں کے بعد ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، آج ہمیں پتہ لگا کہ وہ کیوں ڈانٹ دیتے تھے، وہ کیوں روکتے تھے، وہ کیوں۔ آخری بات آپ کے لیے اس لیے کہ آپ کی زندگی میں بڑے سارے معاملات جو ہے نا وہ یہ والے ہیں، یہ والے سب سے آخری چیز جو انسان کے اوپر کاری حملہ کرتی ہے وہ دولت اور شہرت اور عزت اور مرتبہ ہے، وہ عہدہ ہے۔ آخری بات، بالکل استاد صاحب کی دنیا سے جانے سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے ایک ہمارے پاس لین دین کا مسئلہ آیا۔ اس لین دین میں کروڑوں روپے تھے۔ وہ لین دین میں ہم انوالو ہو گئے، وہ بدماش لوگ تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، ان کو بات منوائی، انہوں نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے واپس
جن کے تھے ان کو دے دیے. جب ہم نے دلوا لیے ہم بابا جی کے پاس آئے کہ جناب آج ہم نے نا یہ بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ بڑا ایک تھا بندہ اس کے پیسے اس کو واپس ملوا دیے ہیں. بابا جی نے کیا اس سے چائے پی ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں. کہتے اس سے پانی پیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. بابا جی نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگا, یہ شکر الحمدللہ. فرمانے لگے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. میں نے کہا جی کیوں؟ فرمانے لگے آج تو آپ نے اس کے بغیر کر دیا ہے, کل آپ کو شہر سے باہر جانا پڑے گا, کوئی آپ کو پیٹرول ڈلوا دے گا. فرمایا وہ جو پیسے ظالم کے پاس رہے ہیں وہ ظالم کے تھے اور یہ مظلوم کے تھے. یہ ظالم اور مظلوم کے پیسے جب تمہاری گاڑی میں چلیں گے وہ گاڑی سے چلتے چلتے تمہارے ذہن میں بھی آ جائیں گے. بس آج کے بعد ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. کوئی آ جائے اسے کہو آپ کے پیسے آپ کو مبارک, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیسوں سے پانی بھی نہیں پی سکتے, چائے بھی نہیں پی سکتے. یہ وہ فکر تھی جو فکر انہوں نے ہمیں دی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. آپ علامہ اقبال کہتا ہے یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس ایک بات ہے, اس دنیا سے بے نیاز ہو جائیں. اس دنیا کی ہمارے قائد نے ہمارے دلوں میں ایک بات ڈالی ہے کہ اس دنیا کا مال و زر اور اس دنیا کا سونا اور اس پاکستان کی مٹی ہماری نظروں میں برابر ہے. اپنی آنکھوں میں ان کو برابری دے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے جاہو جلال والے, ڈیروں والے, گاڑیوں والے, بڑے بڑے مرتبہ والے. کیا مرتبے تھے؟ ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف, خالی مشرف رہ گئے. ایسے یہ بات ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جناب صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری صاحب, صرف زرداری رہ گیا. ایسے ہی ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, صرف نواز شریف رہ گیا. اور ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر نام بگاڑا. آپ کا نام تو خادم حسین رضوی تھا نا, علامہ خادم حسین رضوی. لوگ کہتے تھے خادم رضوی, خادم رضوی, خادم رضوی. لیکن خادم رضوی دنیا سے گیا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ القاب آپ کو تا قیامت ملے اور یہ چیزیں ملیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہنا ہے. بس نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے لے کر جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جذبہ امیر المجاہدین دے کر گئے ہیں, جو قرض ہم پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم نے ممتاز کا قرض لینا ہے, ہم نے کشمیر واپس لینا ہے, ہم نے فلسطین کے اندر اپنے بزرگوں کو ایک جمعہ پڑھانا ہے, اس کے لیے آپ ہیں اور ان کی دعائیں ہیں. اور ان کی دعائیں ہم شامل حال ہیں اور آپ نے میدان میں نکلنا ہے. اور پھر اس شان سے نکلنا ہے کہ جس دھک سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. جس اخلاص کو بابا جی آخری وقت میں دعا کرتے ہوئے گئے کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے, اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے, شاہاں چے عجب گربہ نوازم گدایا را, باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ لبیک 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 یا اب آپ تشریف رکھیں. آپ نے دیکھا کیا خوبصورت منظر, بیٹھیں آپ تشریف رکھیں. ابھی وہ خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. جو سمجھے حضرت صاحب بہت خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو خوبصورت جملے سنا رہے تھے. اللہ اس زبان میں برکتیں عطا فرمائے. جو سمجھے کہ غیرت مند باپ کا بیٹا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر رہا تھا. اسلیت کی زینت بنے ہوئے ہیں سادات کرام میں سے, کیونکہ ہم سادات کے نوکر ہیں, ہمیں اساتذہ نے وہی درس دیا ہے. صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صوفی پیر محمد چشتی نظامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے اسلیت پر, اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت
चाही शरीफ के सज्जादा नशीन आज़ाद कश्मीर से हमारे मुअस्सिस मेहमान जनाब साहबजादा पीर सैयद कमर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ फरमा है। स्टेज पर हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब बुखारी बिहारी शरीफ से तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ, वो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हुए, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। और हज़रत अल्लामा जो हमारे इस दारुल के दर्स निज़ामी के सबसे पहले उस्ताद और जिन्हें हम बड़े उस्ताद भी कहते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पाकपतनी, उनके बारे में गिरामी भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मोहतरम बशीर अहमद साहब और दीगर हजरात उलमाए किराम असातिज़ाए किराम। एक एक का नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्योंकि दस्तारों का सिलसिला है, दस्तारों का वक्त है, तो आप जामिया निज़ामिया रज़विया से ये बात मैं